بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور سوری کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہوں ویڈیو بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے معذرت قبول کیجیے۔ چاہ تو میں یہ نہیں رہی تھی کہ میں اس ویڈیو کو اب بناؤں، تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ جو خواتین و حضرات آلریڈی پاکستان سے آ چکے ہیں یا 2-4 دن میں آنے والے ہیں، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ پہلے وہ اپنا کیس سبمٹ کروا لیں اور ان کی ٹی آر سی مل جائے، یا جن لوگوں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا ان کی ٹی آر سی آ جائے، تو میں ترکی کے نئے قوانین کے حساب سے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ دے دوں۔ لیکن یہ کہ انفارچونیٹلی اس میں ٹائم کافی لگ گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ بالکل لیٹسٹ اپڈیٹ، اڑتی اڑاتی خبریں تو بہت آ رہی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی بنی ہیں، لیکن یہ ابھی تک نہیں پتہ چل سکا ہے کہ کیا حقیقی صورت حال ہے۔ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ ایجنٹ ہیں، جن کا کام آلریڈی ٹرکش ٹی آر سی کے لیے یا پھر آپ لوگوں کو ٹورسٹ ویزا کی سروسز پرووائڈ کرنی ہیں، تو وہ آپ کو ابھی فی الحال انفارمیشن کمپلیٹ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ابھی آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دے دی اور آپ لوگوں نے اپنا آنا پوسٹ بون کر دیا، تو ان کے جو بھی 2-3 مہینے کے اخراجات ہیں اور خرچہ چلانے کے ذریعے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو وہ حضرات جو کہ ٹی آر سی کا کام یہاں پر کر رہے ہیں ترکی میں، تو وہ تو آپ کو یہ کہیں گے کہ نہیں جی کچھ بھی بدلا نہیں ہے، سب کچھ بالکل ویسے ہی ہے اور کوئی قانون میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، مت ڈریں، آ جائیں یہاں پر اور آ کے اپلائی کر لیں۔ تو اصل بات ان کا اس حد تک کہنا کہ قانون نہیں بدلے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو بھی تبدیلیاں آئی ہیں یہ ان کے قانون میں، ان کے پیپر میں، ان کے جو ہم جب اپلائی کرتے ہیں تو ان کے رول اور ریگولیشنز جو ہیں اس میں یہ تمام چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ فرق اب اتنا ہوا ہے کہ انہوں نے ان کے اوپر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے، عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ تقریباً 2017-18 میں انہوں نے اس پہ سختی سے عمل کرنے کا سوچا تھا، لیکن انفارچونیٹلی کہ کووڈ آ گیا، اور کووڈ کے اندر لوگ ویزا سروسز بند ہو گئیں، لوگوں کو مشکلات ہو گئیں، جو لوگ ترکی میں تھے ان کے پیپر وہاں پھنس گئے، وہ اسٹک ہو کے رہ گئے، ایئر لائن بند ہو گئیں، ویزا سروسز بند ہو گئیں، تو اس سلسلے میں وہ نرمی پہ نرمی کرتے چلے گئے ٹل ناؤ۔ لیکن اب تبدیلی جو آئی ہے، جو قانون میں آپ جس کو کہتے ہیں کہ جی تبدیل ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ تبدیلیاں ہو گئی ہیں ترکی قانون میں، تو اس میں انہوں نے اب سختی سے ان تمام قوانین پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نمبر 1 بات یہ میں بات آپ لوگوں سے کر رہی ہوں، جو اڑتی اڑاتی خبریں آ رہی ہیں کہ ترکی کا ٹی آر سی جو ہے وہ اب ملنا بند ہو گیا ہے، یا اب آپ کو ٹی آر سی جانے کے بعد ٹورسٹ ویزے پہ نہیں ملے گا۔ تو کچھ حد تک اس خبر میں آدھی سچائی ہے، آدھی سچائی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ ویزے پر آتے ہیں اور آپ آ کر، کیونکہ جب آپ پاکستان، انڈیا یا کہیں سے بھی ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا مین پرپس کیا ہوتا ہے کہ وہاں آپ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں اور گھومنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں آپ اپنا پورا پروگرام لکھتے ہیں کہ بھئی ہم ازمیر جائیں گے، انطالیہ جائیں گے اور بلو موسک دیکھیں گے اور آیا صوفیہ، جو بھی آپ کے پلانز ہوتے ہیں وہ آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں ترکی۔ اب آپ ترکی پہنچ جاتے ہیں تو ہر حکومت کے ایک منسٹری ہوتی ہے، جو جیسے فرض کیجئے ترکی میں ان کی ٹورزم کی، سیر و سیاحت کی جو منسٹری ہوتی ہے، جو وزیر ہوتے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس ایک پلان ہوتا ہے کہ بھئی ہر سال اتنے ہزار ٹورسٹ پوری دنیا سے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ان جگہوں پہ، خصوصاً ان شہروں میں جائیں گے، وہاں جا کے ہوٹلز لیں گے، وہاں جا کے باہر کا کھانا کھائیں گے۔ ظاہر بات ہے جب ہوٹل لیں گے، جہاں جہاں ان کی گھومنے تفریح کی جگہ ہیں وہاں کے ٹکٹ خریدیں گے، ٹیکسی ڈرائیورز، ہوٹل ریسٹورنٹس، ٹورسٹ پلیسز کے ٹکٹس، شاپنگ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا سے لوگ وقتی طور پہ آتے ہیں اور اپنا پیسہ گھومنے پھرنے پہ خرچ کرتے ہیں، تو اس منسٹری کو، اس ملک کو وہاں کا زر مبادلہ ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے مختلف کرنسیاں ان کے ملک میں آتی ہیں، اور لوگ آ کے صرف گھومنا، بجائے یہ کہ حکومت سے کچھ مانگیں، الٹا وہاں پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن خصوصاً پاکستان انڈیا میں کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا سے لوگ وہاں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ گھومنا پھرنا تو کہیں کی دور کی بات ہے، سیدھے گئے اور جاتے کے ساتھ ہی 10 دن کے اندر اندر انہوں نے ٹی آر سی اپلائی کر لیا اور
اپلائی کرتے وقت بھی یہی کہا جاتا ہے، جو آپ اپلائی کرتے ہیں TRC ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ، کہ جی ہم کو یہ جو ہمارا 2 ہفتے 3 ہفتے کا جو بھی ہمیں ویزا ملا ہے یہ ہمارے لیے ناکافی ہے، تو ہمیں اور مزید وقت چاہیے ترکی کو گھومنے پھرنے سیر و سیاحت کا۔ تو وہ اس صورت میں کیا کر رہے تھے کہ وہ آپ کو 1 سال کا ویزا دے رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حالات کسی بھی وقت جو ہیں کرفیو لگ سکتا ہے، ریسٹرکشنز ہیں، لوگوں کی لیمٹس ہیں کہ اتنے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بس میں سفر نہیں کر سکتے کووڈ کی وجہ سے۔ تو اس انداز سے انہوں نے کیا تھوڑی سی نرمی کر دی، 1 سال کا ویزا دے دیتے تھے۔ تو اس میں ہوتا کیا تھا، زیادہ تر جو پور کنٹری سے لوگ آتے تھے وہ وہاں اسٹے کر جاتے تھے، جو گھر والے ہوتے تھے مرد حضرات وہ غیر قانونی طور پر انڈر گراؤنڈ جاب کرنا شروع کر دیتے تھے، اور جاب کیونکہ اگر کوئی مالک کسی ٹرکش کو رکھے گا تو اس کو 4 ساڑھے 4 5 ہزار جو وہاں کی منیمم سیلری ہے وہ ٹرکش لیرہ دینا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی ان کو کسی دوسری قومیت کا دوسرے ملک کا چھپ کے کام کرنے والا ورکر مل جاتا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو 1000 1500 2000 لیرہ میں، یعنی آدھے سے بھی کم تنخواہ میں ان سے ڈھیروں ڈھیر کام کروا لیتے تھے، نہ ان کو ان کی علاج معالجے کی کو کوریج ہوتی تھی، نہ ان کی انشورنس کور کرنا پڑتی تھی، نہ گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑتے تھے، تو اس طرح کام چل رہا تھا۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ غیر قانونی طور پہ کام کرنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ سختی شروع کر دی ہے۔ جو مین میٹرو اسٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرین سے مین ٹرینز اترتی ہیں وہاں پر بھی اب جگہ جگہ پولیس جو ہے وہ کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے، انڈر کور پولیس ہے، یعنی سادہ لباس میں گھومتی ہے، اور اچانک وہ آپ کو روک کر آپ سے پوچھتی ہے کہ جی آپ اپنا ٹرکش ٹورسٹ پرمٹ دکھائیں، آپ کس ملک کے کیا ہے، پاسپورٹ دکھائیں۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جی آپ وہاں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو فوراً وہاں سے 10 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور آپ کے ملک میں آپ کو بین لگا کے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ واپس جائیں۔ تو اس میں اس کے سلسلے میں نے پوری 1-2 ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں کہ کس طرح وہاں کام ہوتا ہے، کس طرح آپ اپنے آپ کو بچتے بچاتے وہاں کام کرتے ہیں، پوری ڈیٹیلز کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ضرور دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو وہاں پر بزنس کر رہے ہیں وہ ٹرکش کے جو سٹیزن ہیں ان کو جاب دینے کے بجائے غیر قانونی طور پہ لوگوں سے کم اجرت پہ کام کروا لیتے تھے۔ تو پھر کیا ہو رہا تھا کہ وہاں پر ان کے ملک کی بے روزگاری بڑھ رہی تھی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ غیر قانونی طور پہ بہت زیادہ جو اور دوسری قوموں میں، پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہی، اور بھی چھوٹے چھوٹے ممالک جو ارد گرد تھے وہ لوگ وہاں پر جاتے تھے، اور جو کم عمر بچے تھے، لڑکے ہیں، جب ان کو کوئی نوکری بھی نہیں ملتی تھی اور کوئی گھر والے بھی پیسہ نہیں بھیجتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جرائم میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے تھے، گھروں میں ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کو اغوا کرنا اور اس قسم کی چیزوں میں، اور یا پرس چھین کے بھاگ جانا، چوریاں چھوٹی موٹی کرنا۔ تو یہ ان کا جو ہے اس سیکٹر میں بھی ان کو توجہ کی ضرورت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے اب کیا ہے، ان کی پالیسی کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے سختی سے کہ جو خواتین و حضرات کسی بھی دنیا کے ملک سے آ رہے ہیں اور آ کر ٹورسٹ ویزے پر آ رہے ہیں اور آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مزید وقت چاہیے یہاں گھومنے کے لیے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا ٹورسٹ ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ دیا جائے، دوبارہ اپلیکیشن جب جمع کرواتے ہیں، تو اس میں انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ ایک مخصوص رقم لکھ دی ہے، کہ اپنا کرائٹیریا لکھ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ فرض کیجئے آپ یہاں پر 6 مہینے یا 8 مہینے کے لیے آپ یہاں رکنا چاہ رہے ہیں، تو کیوں رکنا چاہ رہے ہیں؟ تو جس طرح جب آپ نے پاکستان سے انڈیا سے ترکی کا ٹورسٹ ویزا لیا تھا، پورا پلان بتایا تھا، بالکل اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر ایکسٹینشن کے لیے اپنا پورا پروگرام بتانا ہوگا۔ اور اگر فرض کیجئے آپ نے کہا کہ جی مجھے 1 سال چاہیے، میں 2 مہینے ازمیر رہنا چاہتا ہوں، 2 مہینے انطالیہ رہنا چاہتا ہوں، 3 مہینے میں یہاں گھومنا چاہتا ہوں، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ نے یہ 6 مہینے کا جو یا 8 مہینے کا پلان بنایا ہے تو اس کے حساب سے پر پرسن آپ کے اتنے اخراجات آئیں گے، ظاہر بات ہے آپ گھومیں گے بھی، ہوٹل میں بھی رکیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، علاج معالجے کا بھی، تو کیا یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہیں کہ نہیں؟ تو اس حساب سے وہ آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 6 مہینے 8 مہینے پرانا آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ اکاؤنٹ جو آپ نے پاکستان میں ترکی ویزا اپلائی کرنے کے لیے حاصل کیا تھا وہی ویزے کا آپ نے دکھا دیں ان کو، اور وہ کہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ جی ہمارے پاس یہ پیسے ہیں۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے، نہ فرسٹ ٹائم کے لیے اور نہ آپ جب ایکسٹینشن کریں گے 6 مہینے 8 مہینے سال بھر بعد۔
تو سننے میں اب تک یہی آ رہا ہے کہ اب جو ویزا دیں گے اس کے لیے آپ کو تقریباً 2 ہفتے یا 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا. تو اس میں صورتحال واضح ہو جائے گی، کیونکہ جو اب فیملیز آ رہی ہیں یا ابھی 10-12 دن بعد آنے والی ہیں آلریڈی، جب وہ اپنے جمع کروائیں گی ٹی آر سی اور اس کا جو رزلٹ ان کو ملے گا کبھی کتنے مہینے کا ان کو ملتا ہے، کیا سوال ان سے پوچھے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پھر اپڈیٹ دوں گی. لیکن فی الحال ان شارٹ آپ اپنے ذہنوں میں یہ تصور کر لیجئے کہ اگر آپ ترکی آنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ مستقل یہاں رہائش اختیار کریں، تو اب یہ بہت ہارڈ ہو گیا ہے. ہارڈ اس سینس میں ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے تو سننے میں جو اب تک یہی آ رہا ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ ویزا نہیں دیں گے. اس سے پہلے بھی جو لوگ چھوٹے شہروں سے اپلائی کرتے تھے تو وہاں وہ کیا کرتے تھے، 3 مہینے، 4 مہینے، 2.5 مہینے اس طرح کی ٹی آر سی دیتے تھے. صرف استنبول میں ایسا تھا کہ فیملیز کو وہ پورے 1 سال کی دے دیتے تھے. تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں نا، آپ خود بھی سوچیں، آپ گئے وہاں پر گھومنے کے لیے، آپ نے وہاں ٹی آر سی اپلائی کر لیا، خود غیر قانونی کام شروع کر دیا، بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے خرچے پہ وہاں پڑھنا شروع ہو گئے، اور جو خواتین ہیں اگر ان کے یہاں مزید ولادت بچے پیدا ہو رہے ہیں یا کوئی علاج معالجہ ہے تو وہاں کی ہاسپٹلز میں جا کے وہ سہولتیں حاصل کر رہے ہیں، تو ان کی اکانومی جو ہے وہ جو اس کا بیلنس تھا وہ آؤٹ ہو رہا تھا. اور ہو بھی یہ رہا تھا کہ پھر اس کے بعد مستقل طور پہ ایک سال میں 3 4 5 جگہ جو ہے وہ گھر کے پتے بدل رہے تھے. ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ بھئی ٹی آر سی کے وقت جو ہمارے پاس ساری انفارمیشن تھی، اب آخر یہ جو افراد ہیں یہ کہاں چلے گئے. تو آپ اگر وہاں دیکھیں گے تو آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ گھروں پہ جو ہے وہ انڈر کور یا پھر پولیس والے جو ہیں وہ معلومات حاصل کر رہے ہوتے تھے. کیونکہ ہوتا یہی تھا کہ لوگ آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرتے تھے. 2-3 واقعات ایسے ہو چکے کہ جو گھر خالی تھے، بکنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کے ناموں پر، ان پتوں کے اوپر ٹی آر سی لوگوں کی بنوا دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس، لوگوں نے گھر خرید لیا یا کرائے پہ لے لیے، تو مسلسل 1-2 مہینے 3 مہینے تک پولیس جو ہے ہفتے میں 2-2 3-3 دفعہ ان کے کو بیل دیتی تھی اور پوچھتی تھی بھئی یہ حضرات یہاں پہ رہتے تھے کہاں گئے. وہ بیچارے پریشان کہ نہیں بھئی ہم اس پتے پہ تو ہم نے یہ گھر خریدا، ہمیں نہیں پتہ اس سے پہلے کون تھے. تو اس قسم کی غیر قانونیاں وہاں ہو رہی تھیں. تو اب انہوں نے جو آپ لوگوں کو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل یہ ذہن نشین کر کے آئیے کہ یہاں پر اب طویل مدت تک رکنے کے لیے ٹی آر سی پہ ممکن نہیں ہے، اور دن بہ دن یہ قانون اور سخت ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری اہم بات کہ اگر آپ آنا بھی چاہ رہے ہیں اور فرض کیجیے آپ نے آلریڈی اتنا سب خرچہ کر کے ترکی کا ویزا اپلائی کر لیا ہے، تو برائے مہربانی اپنی کوئی چیز بھی جو ہے وہ ڈسپوز آف نہیں کیجیے. مطلب اگر آپ نے گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے، اگر آپ کے گھر میں سامان ہے، تو کوشش یہی کیجیے کہ وہ ساری چیزیں ابھی کسی صورت نہ بیچیے، اس کو ڈسٹرب نہیں کیجیے. آپ آئیے، آ کے دیکھیے، اپلائی کیجیے. اگر 1 سال کا پورا ویزا مل جاتا ہے تب پھر آپ سوچیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور میں تو یہ کہوں گی کہ 1 سال کے بعد بھی جب تک نہیں ہو جاتا آپ کا نیکسٹ ایئر، آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں، کیونکہ اس قدر اتنی تیزی سے فیملیاں جو ہیں ان کو ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر رہے ہیں. ایک دفعہ لوگ آئے ہیں اور آ کے واپس جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو وہیں سے ڈیپورٹ کر دیا کہ نہیں، آپ کا پتہ صحیح نہیں تھا، آپ کا نفوس صحیح نہیں تھا، آپ کا ٹی آر سی آپ نے غلط بیانی سے لیا تھا، اور بیچارے وہ لوگ وہاں پریشان ہو رہے ہیں. دوسری ایک اہم بات انہوں نے یہ بھی کی ہے کہ اگر آپ چھٹیوں پہ، فرض کیجئے آپ کے پاس ٹی آر سی ہے اور اب یہ چھٹیوں پہ آپ پاکستان جاتے ہیں یا انڈیا جاتے ہیں، تو واپس آنے کے لیے آپ کو 3 مہینے اپنے ملک میں ویٹ کرنا ہوگا. بے شک آپ کے پاس 1 سال کی ٹی آر سی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ اگر ترکی سے نکل گئے تو ایک مخصوص مدت آپ کو اپنے ملک میں گزارنی ہوگی. دوبارہ آپ آئیں گے اور دوبارہ پھر اپنے ٹی آر سی کو رینیو کروائیں گے، اور پھر وہاں پر تاکہ وہ دوبارہ آپ سے سوال پوچھ سکیں کہ بھئی ایک دفعہ تو آپ چلے گئے، اب دوبارہ کیوں آئیں. تو اس طرح کی کچھ تبدیلیاں جو ہیں ان کا سننے میں آ رہا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر آپ پوری فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو برائے مہربانی میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آلریڈی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو برائے مہربانی ایک آدمی وہاں ضرور رکے اپنے ملک میں، اسی طرح بزنس کرتا رہے، اور آپ کا ایک اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہو جس اکاؤنٹ کو آپ کے ہسبینڈ یا آپ کی فیملی یا جو بھی وہاں رکا ہوا ہے وہ اس کو اپڈیٹ کرتا رہے. آیا کہ وہ کسی فرضی کرایہ نام کے نام پہ کر دے کہ بھئی کرایہ مخصوص ایک مدت کا اتنی رقم اس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے، کیونکہ جس وقت آپ
رینیو کروائیں گے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ایک سال میں آپ کے پاس گزر اوقات کا جو پچھلا ایک سال آپ یہاں رکی ہیں وہ ٹی آر سی کے بینک میں آپ کے پاس کتنا پیسہ تھا، آپ نے اپنی گزر اوقات کس طرح کی، اس وقت آپ کو پروف شو کرنا پڑے گا. چاہے 6 مہینے کا ویزا ملے آپ کو اور 6 مہینے کے بعد آپ جب رینیو کے لیے جائیں گے، یا 1 سال کا ملے اس کے بعد رینیو کے لیے جائیں گے، تو آپ کے پاس ایک تو سالڈ ریزن ہونا چاہیے رکنے کا دوبارہ، اور دوسری بات آپ کے پاس اسٹرانگ جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے. آیا کہ آپ یہ شو کر سکتی ہیں کہ بھئی میرے میاں تو ہسبینڈ جو ہے میرے وہ سعودیہ میں ہیں یا دبئی میں ہیں یا پاکستان میں، ہماری وہاں سے انکم آ رہی ہے اور ہم لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں، یا یہ کہ ہمیں کوئی باہر ممالک سے بہن بھائی کوئی اور جو ہیں وہ لندن امریکہ کینیڈا سے پیسے بھیجتے ہیں، مگر اس کا پورا پراپر ریکارڈ ہونا چاہیے. یا پھر کیا ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی یونیورسٹی کالج میں وہاں پر آپ کا داخلہ ہو کہ تو آپ کا جو وہ ٹی آر سی ہے وہ اسٹوڈنٹ لیول پہ ہو جائے. یا پھر یہ کہ آپ کی وہاں کوئی جائیداد ہو. ٹھیک ہے نا، جائیداد میں بھی دو طریقے وہاں کے مشہور ہیں. ایک تو یہ کہ 5,000 US ڈالر آپ کم از کم 3 سال ورنہ 5 سال کے لیے بینک کو دے دیں، وہ فریز کر دیں گے اور آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو وہاں کی شہریت دے دیں گے. لیکن اس رقم کو 5 لاکھ ڈالر کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہوگا اس ایگریمنٹ کے بعد وہ آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو سٹیزن شپ اور پاسپورٹ دے دیں گے. اور دوسرا جو پاپولر ہے وہ وہاں 2.5 لاکھ US ڈالر کا کوئی بھی مکان فلیٹ آپ وہاں خریدیں اور اس کو 3 سال کے لیے اس کے پیپرز جو ہیں وہ بینک کے حوالے کر دیں، ٹرکش گورنمنٹ کے حوالے. 3 سال تک اس گھر کو آپ نہیں بیچ سکتے، تو تب بھی آپ کو سٹیزن شپ اور پاسپورٹ آپ کی پوری فیملی کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی رقم کی وہاں پر جائیداد خریدیں، اس جائیداد سے آپ ٹی آر سی لیں تاکہ بھئی ہماری یہاں پہ جائیداد ہے، ہم آتے جاتے رہنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں ٹی آر سی دے دیں. اور ٹی آر سی کے بعد وہ جو گھر ہے اس گھر کو بھی آپ 3 سال تک نہیں بیچ سکتے. تو پہلے سال آپ ایک دفعہ اپلائی کرتے ہیں، دوسرے سال 2 سال کے لیے اپلائی کرتے ہیں. نارملی 5 سال اگر آپ کو ہو جاتے ہیں گھر رہتے ہوئے تو وہ 5 سال کے بعد آپ کو پھر پورا 3 سال کا یا 4 سال کا دے دیتے ہیں پرماننٹ ریزیڈنسی کا کارڈ. ٹھیک ہے. تو یہ 2-3 طریقے ہیں، اس کے اوپر میں نے مکمل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، بہت تفصیل سے بتایا ہوا ہے، تو جب آپ کے پاس ٹائم ہو ان کو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی. اب رہ گئی بات کہ ابھی جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں، خصوصاً انڈیا اور پاکستان سے، انڈینز فیملیز کو تو ویسے بھی یہاں پر آ کے بہت پرابلم کرتے ہیں. جس وقت وہ سٹیزن شپ کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ان سے واضح طور پہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں آنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، آپ کو کیا ریزن ہے. وہ بتاتے ہیں کہ بھئی جی ہم تو یہاں پہ بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر آئے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کو پورے 1 سال کا ٹی آر سی کیوں چاہیے، کیا وجہ ہے اس کی. تو وہ کافی پرابلم کے بعد دیتے ہیں. لیکن آپ کو میں پھر بتا دوں یہی بات کہ جو لوگ ٹی آر سی کے لیے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں یا گھر بیچ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، گھر دلانے کا کام کر رہے ہیں، تو وہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ ترکی میں یہ صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ سب اچھا ہے. اس لیے کہ اگر انہوں نے آپ سے یہ اس وقت کہہ دیا تو جو 2-4 مہینے ان کے پاس پیسے آنے ہیں وہ جو ہے وہ ان کے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی مشکل میں آنے والے ہیں. وہ ان کا بھی گزر اوقات کا ذریعہ یہی ہے کہ جو پاکستان سے لوگ آ رہے تھے ان کے ٹی آر سی پہ وہ ہزاروں روپے جو ہیں وہ ہزاروں لیرہ جو ہے وہ کھاتے تھے، اور 8-10 لوگوں سے وہ بیوقوف بنا کے اپنے ہی گھر انہوں نے لیے ہوئے تھے، اپنے ابا کا گھر، اپنے بھائی کا گھر، اپنے پھپھا کا گھر، کسی کے گھر کے ایڈریس دے دیے، 200-400 لیرہ ان کو دے دیے، باقی ان کے نام پہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا دیا اور اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹی آر سی کروا دیا اس جعلی ایڈریس پہ. تو اب یہ سب دھندے جو ہیں مکمل بند ہو گئے ہیں، بہت زیادہ سختی کر دی ہے. میں نے بارہا آپ لوگوں کو، اگر اس سے 2 ویڈیو پہلے کی ویڈیو آپ مجھ سے میری دیکھیے گا جس میں میں نے کہا لکھا تھا، اس کی تھم نیل تھا کہ کیا ترکی آنے کے لیے یہ صحیح وقت ہے، آپ اس میں دیکھیے گا. میں نے واضح بتا دیا تھا کہ بہت جلد یا یہ تو ٹی آر سی بند کر دیں گے یا 3 سے 6 مہینے کا فکس کر دیں گے کہ اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا. اور اگر آنا چاہ رہے ہیں تو بالکل صحیح ٹائم ہے، اسی وقت آئیں. گھر خریدنا ہے تو خرید لیں، ورنہ اب کیا ہوگا کیونکہ اب دوسرا ذریعہ بند ہو گیا ہے نا. تو جس کے پاس کوڑا کرکٹ، انڈر گراؤنڈ، اپر لیول جو کچھ بھی ہوگا وہ ہائی ڈیمانڈ پہ گھر بیچے گا، کیونکہ جو واقعی میں حقیقی طور پہ موو ہونا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی کم ہیں تو وہ ہر حالت میں اب پراپرٹی خریدیں گے وہاں رہنے کے لیے. تو پراپرٹی کی قیمتیں آٹومیٹک جو ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی.
ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ لوگ آنا چاہ رہے ہیں بہتر یہی ہے کہ پہلے پوری فیملی جو ہے وہ نہ آئے, 1 یا 2 آدمی جن کے پاس قوت فیصلہ ہے وہ آئیں, اور وہ حضرات آئیں, خواتین و حضرات فیملیز جن کے مالی حالات اچھے ہیں, جن کا بینک بیلنس ایسا ہے کہ وہ 2-3 سال اپنے پیسے سے گزر اوقات کر سکتے ہیں. کم پیسے والے یہاں آ کے پریشان ہوں گے, کچھ نہیں ہوگا, ان کی جو جمع پونجی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ خالی ہاتھ بیچارے ان لوگوں کو 1.5 سال بعد واپس جانا پڑے گا پریشان ہو کر. تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجئے. اور جو لوگ آلریڈی ترکی میں ہیں وہ جانے سے پہلے بہت اچھی طرح سے 157 ان کا امیگریشن والوں کی ویب سائٹ ہوتی ہے, اس کی فری ہے, وہ 157 پہ فون کر کے بھی پوچھ لیں. لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے اس کے حوالے سے تو مجھے یہی سمجھ میں آئی ہے بات کہ اگر آپ ایک دفعہ پاکستان چلے جاتے ہیں تو آپ کو فوراً آپ وہاں سے واپس نہیں آ سکتے. آپ کو کچھ 2 مہینے یا 3 مہینے اپنے اپنے ملکوں میں رکنا پڑے گا, اس کے بعد دوبارہ آنا پڑے گا, اور دوبارہ TRC کا وہ نمبر آپ سے پوچھیں گے, اس کو رینیو کرتے نہیں کرتے, ایئرپورٹ سے واپس بھیجتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت عقل و ہوش سے یہ فیصلہ کیجیے گا. سنتے سناتے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیجیے گا. پریشان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی. اچھا, دوسری ایک اہم بات کہ زیادہ تر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی 8,000 لیرہ 10,000 لیرہ جو ہے وہ پیسے بڑھ گئے ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ایسا بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جائز طریقے سے لیگلی بالکل آپ کو گھر ملتا ہے تو آپ کا 1,000-1,200 لیرہ کا ڈفرینس آیا ہے ضرور. جو گھر کا ایگریمنٹ بنتا ہے, آپ کے پاسپورٹ جو ہیں ان کی پہلے ٹرکش ٹرانسلیشن ہوتی ہے, پھر وہ نوٹری سے اٹیسٹ ہوتا ہے. آپ کا ایگریمنٹ جو انہوں نے ایک بالکل ایک پیٹرن بنا دیا ہے فکسڈ, اس کے حساب سے ایگریمنٹ بنتا ہے. آپ کا مالک مکان, آپ دونوں ساتھ جاتے ہیں, مالک مکان کے پاس اس کے سارے پیپرز ہوتے ہیں, وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ میرے کرایہ دار ہے, میرا گھر ہے اور میں نے ان کو دیا ہے اس کرائے پر. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے وہ کچھ کرائے کے حساب سے پیسے ہوتے ہیں نوٹری کرنے کے کہ جتنا مہنگا کرایہ اتنی اس کا ہوتا ہے. تو آلموسٹ تقریباً وہ $700 سے $1,000 لیرہ کا خرچہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہے. وہ بھی یہ ہے کہ کس ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر صرف نوٹری کروانی ہے تو اس کا تو تقریباً 100 لیرہ سے 60 لیرہ سے 120-125 لیرہ خرچہ آتا ہے. لیکن کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں یہ ٹرانسلیشن کی فیس ہوتی ہے, اور پاسپورٹ جتنے پاسپورٹ ہیں اتنی پھر ان کی نوٹری, تو یہ سب ملتے ملاتے 1,000-1,200 کا یہ خرچہ اوپر ہے. اور دوسرا اہم جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں ہیلتھ انشورنس جو ہے وہاں پر, اس کے جو ہیں پیسے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دیے ہیں. اور بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ انشورنس ایسی ہے کہ اس انشورنس کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے جس وقت میری فیملی وہاں پہ گئی تھی, میری بہن, والدہ اور دوست, ان لوگوں کو جو انشورنس ملی تھی انہوں نے اچھے خاصے پیسے دیے تھے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا جن حضرات سے ہم نے کیا تھا وہ پاکستانی بن کے انہوں نے ہم سے تقریباً $950 مانگے تھے. لیکن یہ میں 2020 کی بات آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن ان سے بہت منت سماجت احسان کر کے انہوں نے $850 لیے تھے. اور اس $850 کے اندر ہمیں آج تک دیکھنے کو نہیں ملا کہ وہ کس کہاں کی انشورنس تھی, کیسی تھی, کس شکل کی ہوتی. جب بھی ان سے مانگا کہ بھئی 1 سال کی انشورنس ہے آپ دے دیں, کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے, والدہ ضعیف ہیں یا بہن, تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بس ایسی فرضی ہوتی ہے, اس کی ضرورت نہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ جینون بھی تھی کہ اور نہیں تھی. لیکن اب جو آپ کی انشورنس بنے گی, ہیلتھ انشورنس, اس کا ایک باقاعدہ کارڈ ہوگا اور اس کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں. اپنے خدا نہ کرے اگر کسی وقت کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, کوئی ارجنٹ ایمرجنسی ہو گئی, اس میں ساری چیزیں اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کہاں کتنے رقم جو ہے کتنی رقم تک آپ ہاسپٹل کے اخراجات کو کر سکتے ہیں, اس میں کتنا جو ہے وہ کورڈ آپ کا وزٹ ہے, تو وہ سب چیزیں اس کے اندر ڈیٹیلز ہوتی ہیں. لیکن اس کی رقم بھی اب کافی بڑھ گئی ہے. تو $10,000-12,000 تو نہیں کسی بھی صورت, لیکن فیملی ممبر کے حساب سے بہرحال آپ لوگوں کو تھوڑی سی رقم ایکسٹرا جو ہے وہ لے کر آنی ہوگی ضرور. اور اگر 3 مہینے یا 4 مہینے یا 6 مہینے ہی کا وہ آپ کو ویزا دیتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور آپ لوگوں کو بچوں کو اسکول میں بھی داخل کرانا ہے. اچھا, اسکول کے حوالے سے میں بتا دوں کہ وہاں پر جولائی میں جو ہے وہ جولائی اگست میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں اور ختم بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ستمبر سے وہاں پر نیا سال شروع ہوتا ہے. تو آپ کو داخلے کے لیے, نفوس کے لیے, TRC کے لیے 1-1.5 مہینہ 2 مہینہ چاہیے ہوتی ہیں ساری چیزیں کرنے کے لیے بھی. تو فرض کیجئے اگر آپ وہاں پر پہنچے بچوں کو لے کر اور صرف 6 مہینے کا آپ کو ویزا ملا,
تو آپ کس طرح بچوں کو داخلہ وہاں کروائیں گے، آدھا سال وہاں آدھا یہاں، ہوگا یہی کہ مایوس ہو کے آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ تو اپنے فیصلے جو ہیں بہت سوچ سمجھ کے کیجیے۔ میں نے کافی کوشش کی کہ میں کہیں ان کی ویب سائٹ جو ہیں وہ ان کو اوپر یہ سب دیکھ لوں کہ کہیں نیا نوٹس ہو، لیکن وہ مجھے ملا نہیں۔ اس لیے نہیں ملا کیونکہ یہ تو سارے تمام چیزیں جو ان کے انسٹرکشنز ہیں یا رولز ہیں یہ تو آلریڈی تھے، اب صرف انہوں نے اس کے اوپر سختی سے امپلیمنٹ شروع کر دیا۔ تو تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی مہینے بھر تک، 2 ہفتے یا مہینے کے درمیان جب بھی مجھے لیٹسٹ انفارمیشن ملی، جو جینون کیسز ہوئے کہ لوگوں کے اوپر جو بیتی ہے، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی۔ اچھا، دوسری ایک اہم بات اور کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ورک پرمٹ لے لیں، اب کافی جو ایجنٹ ہیں انہوں نے اس پہ فوکس شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ ورک پرمٹ لے لیں گے تو آپ کو 1 سال کی ٹی آر سی مل جائے گی۔ تو ہرگز ورک پرمٹ اور ٹی آر سی جو ہے وہ کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ورک پرمٹ پہ آپ کو ٹی آر سی ملے، کیونکہ ریگولر ورک پرمٹ جو ہے اس کی بھی بہت ساری قسمیں، کس اسٹینڈرڈ کا ہے، کس لیول کا ہے، کتنے پیسے آپ نے وہاں انویسٹ کیے ہیں، بزنس ویزا ہے تو کون سا ویزا ہے۔ تو بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ فیصلہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔